Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni. Chapter 1.3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 13 ہجری سے 23 ہجری تک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سرسری جائزہ پیش خدمت ہے۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ان کے خاندان بنی عدی کی ایک غلام عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ اس عورت کو اتنا مارتے کہ تھک جاتے۔ بالآخر اس مسلمان عورت سے کہتے کہ میں آج تمہیں مزید مارنا بند کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم پر ترس کھا رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں مار مار کر تھک گیا ہوں۔ اس عورت کو روزانہ ایسی اذیت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کئی واقعات کا مجموعہ ہے۔ پہلا واقعہ، دوسری ہجرت حبشہ سے قبل لیلہ نامی ایک صحابیہ اپنے گھر میں اپنا سامان باندھ رہی تھی کہ حضرت عمر اس کے گھر آئے اور پوچھنے لگے کہ کہاں کی تیاری ہے۔ اس نے کہا، یہ سب تمہاری اذیتوں کی وجہ سے ہے، زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ حضرت عمر کو اس بیچاری پر ترس آیا اور کہا، کیا تکلیف اتنی زیادہ ہو چکی ہے؟ دعا ہے جہاں بھی جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ بعد میں لیلہ نے اپنے خاوند سے کہا کہ اس نے عمر کی آنکھوں میں رحم کی کرن دیکھی ہے۔ اس پر لیلہ کا خاوند کہنے لگا کہ عمر کبھی اسلام نہیں لا سکتا جب تک کہ خطاب یعنی اس کے والد عمر کے والد خطاب کے گدھے نہ اسلام لائیں، یعنی عمر کا اسلام لانا ناممکن ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر ایک رات حرم شریف آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحاقہ کی تلاوت کرتے سنا۔ وہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گئے اور سرکتے سرکتے بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے متاثر ہو کر دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ آیت 41 کی تلاوت کی، وَمَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، افسوس کہ تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر نے دل ہی دل میں کہا، پھر یہ ضرور کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ اس پر آپ نے الحاقہ کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ حضرت عمر نے دل ہی دل میں کہا، پھر یہ کس کا کلام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاقہ آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر نے دل ہی دل میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس نے گھڑ لیا ہو۔ تو آپ نے الحاقہ آیت 44 سے 46 کی تلاوت فرمائی، اور اگر وہ ہم پر کچھ بھی باتیں بنا کر گھڑ کر لاتا تو ہم اس کا فوراً مواخذہ کرتے، تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور اس کی گردن کاٹ دیتے۔ گویا اللہ تعالیٰ غیبی انداز میں حضرت عمر سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ تلاوت سننے کے بعد پہلی بار میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا، لیکن میں قبائلی اور آبائی تعصبات کی وجہ سے
اور بھی زیادہ اسلام کے خلاف ڈٹ گیا۔ تیسرا واقعہ، ایک بار حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے جوش میں ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے تاکہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی جو کہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت نعیم نے پوچھا، کہاں کی ٹھانی ہے؟ حضرت عمر بولے، نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس طرح حضرت عمر کی توجہ دوسری طرف مبذول کر دی۔ حضرت عمر یہ سن کر بپھر پڑے اور اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دستک دی، پھر گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے چھپایا تو پھر حضرت عمر نے کہا، مجھے خبر مل چکی ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو پیٹنے لگے تو بہن آڑے آئی اور اس کے منہ پر تھپڑ لگا اور خون بہنے لگا۔ اس پر بہن نے کہا، تم جو کچھ بھی کر لو ہم اس مذہب پر کار بند رہیں گے۔ حضرت عمر یہ سن کر اور بہن کا خون دیکھ کر قدرے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، پہلے غسل کرو پھر اسے ہاتھ لگا سکتے ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے۔ پھر سورۃ طٰہٰ کی پہلی 14 آیت کریمہ کی تلاوت کی اور کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ یہ بات سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بن زید کے ٹیچر تھے باہر آئے اور کہا، اے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جو دعا کی تھی وہ منظور ہو گئی ہے۔ وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن شام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا کے قریب والے مکان میں ہیں۔ حضرت عمر وہاں اپنی تلوار سمیت گئے تو لوگ سہم گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ڈرو نہیں، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ جب حضرت عمر اندر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی قمیض سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اگر تم اس راستے پر قائم رہے تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، اور کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ سن کر سب صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد الحرام والوں کو بھی سنائی دی۔ حضرت عمر اتنے جرأت مند تھے کہ سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے اور دستک دی۔ اس نے کہا، اہلاً و سہلاً، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا، میں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل نے غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تم پر لعنت ہو، اور جو تم لائے ہو اس پر بھی لعنت ہو۔ پھر حضرت عمر جمیل بن معمر کے پاس گئے جو کہ ہر نئی بات کا پرچار کرنے میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بخاری میں ہے کہ مشرکین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا تاکہ انہیں قتل کر دیں۔ پھر عاص بن وائل نے آپ کو پناہ دی۔ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تب حضرت عمر نے فرمایا، پھر چھپنا کیسا؟ اس
اس رب العزت کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 2 قطاروں میں، ایک میں حضرت حمزہ تھے اور دوسرے میں میں تھا، باہر نکلے۔ ہم تقریباً 40 لوگ تھے اور خانہ کعبہ گئے۔ مشرکین کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا، جو سچ اور جھوٹ میں فرق پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے، جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم بہت طاقتور اور باعزت رہے۔ بخاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت دور اندیش تھے۔ آپ کی دور اندیشی کے چند واقعات حسب ذیل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ذہین اور دور اندیش تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کئی تجاویز پسند آئیں اور ان کو قرآنی تعلیمات کے ذریعے آئندہ نسلوں کے لیے فرض کر دیا۔ چند مثالیں حسب ذیل ہیں، جیسے کہ بخاری شریف میں درج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب قسم کے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، ان میں سے بعض اچھے ہیں اور بعض اچھے ذہن کے عمل نہیں ہوتے۔ میری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردہ میں رہنے کی تلقین فرمائیں تاکہ وہ برے لوگوں کی شر سے بچ جائیں۔ حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے اس قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الاحزاب نمبر 53۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور تم جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اس کے بعد سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی آیت نازل ہوئی، سورۃ احزاب آیت 59۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہ پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رب العزت نے 3 معاملات میں میری تائید فرمائی۔ اولاً میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی، البقرہ آیت 125۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا گیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ دوسری بات یہ کہ جیسا اوپر ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں حکم صادر فرمایا۔ تیسرے یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں رشک اور قدر حسد پیدا ہوا، جس سے قدرتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے، اور امہات مومنین کو اور خاص کر اپنی بیٹی حفصہ کو کہا کہ اگر تم باز نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی آیت نازل فرمائی، سورۃ التحریم آیت نمبر 5۔
عسى ربه إن طلقن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شور اور کنواریاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست۔ حضرت عمر رضی اللہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے، ہر معاملہ کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے اور اپنے فیصلے کا نہایت جرأت سے اعلان فرماتے۔ مثلا بدر کی جنگ کے بعد مشرکین کے 70 سردار قید ہوئے۔ اس وقت تک اسیران جنگ اور مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نازل نہ ہوئی تھی، جیسا کہ ترمذی شریف میں ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اسیران جنگ کا معاملہ دو طرح سے نپٹایا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ سب اسیران جنگ کو قتل کر دیا جائے تاکہ طاقتور دشمن کی کمر ٹوٹ جائے، یا یہ کہ اسیران جنگ سے مالی تاوان لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی اپنی رائے پیش کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلی رائے سے اتفاق کیا، جبکہ باقی سب صحابہ کرام نے دوسری رائے کو بہتر سمجھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، انہوں نے بھی دوسری رائے پر عمل درآمد کیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس میں دوسری رائے کی ترغیب دینے والے صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی۔ سورۃ الانفال آیت 67 and 68۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون ارد الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کی طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اسیران جنگ اور مال غنیمت کے بارے میں مزید ہدایات نازل فرمائیں اور امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا۔ ان ہدایات کی روح سے اسیران جنگ کا تاوان اور مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیے گئے، بلکہ صحابہ کرام کو ان کی گزشتہ لغزش معاف کر دی۔ سورۃ الانفال آیت 69۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شادی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ سے شادی کی۔ اس طرح حفصہ امہات مومنین میں سے ہیں۔ علاوہ ازیں جیسا کہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور حافظ ابن حجر الاسقلانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی۔ اس شادی کے بعد حضرت عمر فخر سے کہتے تھے کہ اب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبہ کا خونی رشتہ دار بن گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت اسلامی طرز حکومت کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ نے ایران، شام، روم، فلسطین اور ترکی کے بعض حصے فتح کیے۔ آپ نہایت ذہین اور مدبر تھے۔ آپ کا نظام حکومت اصلاحات اور خدمت خلق کا جذبہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ آپ ہی نے اسلامی کیلنڈر بھی رائج کیا۔ فتح یروشلم نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یروشلم کا محاصرہ کیا۔ بالآخر اہل یروشلم مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے اس شرط پر تیار ہوئے کہ خلیفہ وقت اس صلح نامہ پر دستخط کرنے یروشلم آئیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور اپنے ایک غلام سالم نامی کے ہمراہ یروشلم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر غلام اور آقا باری باری سواری کرتے، جبکہ دوسرا ساتھی پیدل چلتا۔ یاد رہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور سیکورٹی یا پروٹوکال نہیں تھی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب یروشلم شہر میں داخل ہونے لگے تو سالم کی سواری کرنے کی باری تھی اور حضرت عمر اونٹ کی نکیل پکڑے پیدل چل رہے تھے۔ سالم نے اپنی باری حضرت عمر کو پیش کی، لیکن حضرت عمر نے انکار کیا اور فرمایا، اسلام کی دی ہوئی عزت ہمارے لیے کافی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چلتے یروشلم میں داخل ہوتے دیکھا۔ حضرت عمر نے باہمی صلح نامہ پر دستخط کیے اور اہل یروشلم کو ہر طرح سے ذاتی اور مالی تحفظ اور امان عطا فرمائے۔ آپ نے ان کو اپنے مذہب پر قائم رہنے اور بغیر کسی روک ٹوک کے عبادت کرنے کی بھی اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ سن 23 ہجرہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے نصرانی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر پر اپنے خنجر سے حملہ کر دیا۔ آپ شدید زخمی ہوئے اور فرش پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کرائی۔ ابو لولو نے اپنے آپ کو بھی خنجر سے ہلا کر لیا۔ حضرت عمر نے اپنے جانشین کے لیے ایک مجلس شورا مقرر کی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ ماتمی الفاظ کہتی ہوئی اپنے والد کے پاس پہنچی۔ حضرت عمر نے انہیں کہا، میں تمہاری آنکھوں پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن یاد رکھو جس میت پر بین کیا جاتا ہے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آپ کے زخم دے کر چیخ اٹھے، ہائے عمر، ہائے عمر۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، بھائی صبر سے کام لو، کیا تم نہیں جانتے کہ جس پر ماتم کیا جاتا ہے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ وفات کے وقت حضرت عمر کا سر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے زانو پر تھا اور وہ وصیت سن رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے زانو اور زمین میں کیا فرق ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دے، شاید خدا مجھ پر مہربان ہو جائے اور رحم کرے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عاجزی اور خدا کا خوف عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں درج ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت علی حضرت عمر کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا، اے حضرت عمر، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے اعمال پر میں رشک کر کے ویسا ہی بننے کی کوشش کروں۔ خدا کی قسم مجھے یہی گمان غالب ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے دونوں دوستوں کے ساتھ بہشت اور قبر میں رکھے گا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ فرماتے سنا۔ میں گیا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ساتھ تھے، اور میں اندر داخل ہوا
اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی اندر داخل ہوئے۔ میں باہر نکلا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی میرے ساتھ باہر نکلے۔ اس سے واضح ہے کہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ علی بھی اپنے بھائیوں ابو بکر اور عمر کا کتنا احترام کرتے تھے۔ اگر ہم ان واقعات کو اپنے گھروں میں اپنی مجالس میں سنیں تو ہمارے بہت سے جو خدشات اور ہمارے جو مختلف اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔